تمام اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید چن جڑے آمینہ دے لال دا چن جڑے آمینہ دے لال دا مک گیاں جگ تو راتاں کالیاں مکے دی جڑی گلی چ جاؤ جڑی بستی چ جاؤ جڑے علاقے چ جاؤ کوئی جگہ ایسی نہیں جتے تنو ایک بات نظر نہ آئے ہر طرف اللہ دی دعوت ہر طرف اللہ دی شان ہر طرف تلبیہ سفید احرام پایا ہے تے حاجی جا رہے نے گلیاں بازاراں چ یہ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے بھئی ایکو ڈبل واز نہ کر ویسے ایکو چلے مگر مکسر نہیں میں عمرے تے گیا تے میں جنوں پوچھیا یار کی وجہ ہے کہ ایتھے پہلے لوگ بت پوجدے سی ہر گھر چ لگ لگ خدا سی کہ ہر گھر چ اولاد دین والا الگ روزی دین والا الگ بارش پان والا الگ ہر جگہ تے لیدہ لیدہ بت لیدہ لیدہ جناب خدا ایک کی وجہ بنی کہندے تھے ایک چن چڑھے آئے میں کہا کتھے چڑھے آئے کدے کار چڑھے آئے کہندے نے چن چڑھے آمینہ دے میں کہا اب بت پرستی کیوں مکی ہر گھر چ تے بت پے سی کعبے دے وچ 360 بت پے سن ہونا کیا حضور آئے تے ساری بت پرستی تو ختم ہو گئی تے میں کیا ہویا کی کہندے ہر گلی چ گونجیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہندے ہر طرف اللہ پاک دے ناب جی شان دے ترانے گونج پے میں کیا وجہ کی بنی ہے جڑے اللہ دے دشمن سی 360 رب اللہ دے مقابلے چے بیت اللہ چے رکھے سی تے نبیاں دیاں تصویراں نال کڑ کے رکھے سی نیکاں لوگاں دیاں تصویراں کڑ کے رکھے تہاڈے ڈسکے دے چوک چ بھی بت لگے اسلام آباد بھی لگے لاہور بھی لگے اسی مسلماناں بھی تے بت کھڑے کیتے نے نا بولو مجسمے بنائے نہیں ہیں ساڈے ادھروں ہندوستان چوں اسی ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ساڈے وڈیاں نے تے بت پرستی بھی چھڈی تے بتاں کو رہنا بھی چھڑیا کہ اسی ایسے دیش چ جاوانگے جتے محمد دے رب دی پوجا ہوئے گیا مگر آج پورے پاکستان میں چونکوں میں بت لگے چلے ہو ایہو قصور پہلیاں قومہ دا سی انہاں اپنے بت نہیں سی بنائے انہاں انبیاء دیاں تصویراں خیالی اپنے ذہن چ رکھ کے بت بنائے سی
تو برباد ہو گئی قوم. اسی مسلمان ہو کے تے بت بنا کے جی اسی کہڑے بتاں نوں سجدے کرنے ہو تے کردے سی. تے میں کہا کسے شے دی تعظیم کرنا یہی تے وہ دی عبادت. بت دی تعظیم کرنا ہن تسی ایتھے چوک چ بت لگا ڈس کے ٹھا کے وہاؤ تڑ تے پرچا ہو جائے. بھائی بت پرستی بھی جائز نہیں, بت پوجنا بھی جائز نہیں, بت تراشنا بھی جائز نہیں. حضور نے فرمایا قیامت نوں تانوں جاناں پاؤنیاں پینیاں نے. آج کتنے مسلمان جو توحید اللہ نے مشن دیا اس سے ہٹ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے کہنے پہ بت لے گئے بازار میں, مگر بابے کی نظر سے زنی اوجل ہوتے تھے تو ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے, بلکہ رسیاں گل چپا کے گلیاں چ کسیڑ دے سی, نہر چ ٹبی بھی لواندے سی پانی پی لو. تے مقصد ہوندا سی لوکی آکھن ابراہیم تو ساڈے رباں نوں گوتا کلوا رہے. تے وہ کہندے نہیں میں تینوں پانی پیا رہا پیندا ہی نہیں. وہ بولو ایمان نال مسلمان بت دی تعظیم کر سکدا؟ علامہ اقبال تاڑے سیالکوٹ چ کہندے نے بتوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی, بتا اس میں اور کافری کیا ہے. بت پرستی یہ پتہ کی ہے اسی بنا لینے بت پتھر دے. اتھے رحمت کتھے آنی ہے؟ حضور دے گھر ایک پردے تے تصویر بنی سی تے جبریل نے آنا پسند نہ کیتا. مصطفیٰ نے کیا کہ ایتھے جانور دی تصویر بنی. آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں گھروں میں کتنی چیزوں پہ تصویریں بنی ہوئی. اتنے رحمت کی میں آئے جھیڑے والے مکے دے ہر گلی چ جائیے اتنے تصویراں دے بت بنے سن. ہر گلی چ ہر کند وچ ہر قبیلے دا الگ الگ خدا سی. میں جملہ کہاں ایسا کیا چن چڑھیا کہ مکہ سارا پاک ہو گیا. میں جملہ کہاں گا اج پورے کعبے وچ ایک بت بھی نہیں تے بن دیکھے خدا نو منندا نہیں تے ہر بندہ کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھ رہا وے. مل کے پڑھیا جے گج وج کے چن چڑھیا آمینہ دل. چلو میں کرا دینا حضور دی نات محبت نہ جڑا پڑھنا چاہتا پڑھے. باقی ساڑھے پراؤنے حضور نے نات فرمائش کر کے سنی. فرمایا بیٹا حسان میری چہرے دی تعریف کر. ادھر مکے دے مشرکاں تیرے نبی دے چہرے دی توہین کیتی ہے, تو اپنے نبی دے چہرے دی تعریف کر. مصطفیٰ نے فرمائش کی تھی. اتنا عظمت والا کام میں حضور دی مدح کرنا. ان کتنا اجتماع ہے بیٹا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا میرا چن بیٹھ جا. آخر والے مولوی لی بڑی ازمائش ہوندی ہے, لوگ تھکے ہوندے نے تو انہوں بلانا. میں نے 11 بجے دا ٹائم دیتا سی. ہن مینوں سمجھ لگ گیا وا بھی یہ 11-1 بجے وجدا ہے. 1:15 بجے مینوں سمجھ آ گئی. میں بھی گاں 1 بجے آواں گا. کیا جی اللہ جاندہ مل کے پیار نہ پڑھنا اینی ازمائش. ہن میرے ساتھی باہر بھی آن کے بہ گئے, مسجد بھر گئی ہے. یاتیاں مانو سلوٹ ہے تانوں 1 بجے تک بیٹھے جے اور میں تاڑے وال ویکھ کے کنا مجمع ذرا دوبارہ پڑھنا سرور آ جاوے. چن چڑھے آمینہ دے. چلو میں تھوڑی تنوں دعا دینا ہی. یا اللہ جڑا رات دے 1:15 بجے تیرے نبی دی نعت لی نہ بولے, ساری زندگی اپنی بیوی اگے بھی نہ بولے. یہ بدوا کئیاں نوں پہلو ہی لگی ہے, میرا تے میں نہ ہی بدو ہونا ہے. یہ پہلو بھی لگی ہے. اوہ سارے پڑھ لو, اینا مجمع ہے, آواز میں تانوں بلانا ہے. میں نعت پڑھونی اور کچھ نہیں کہنا. میں آن گوان ویکھن. اچھا بھئی جے ذوق نال پڑھو گے نا تے تاڑا بھلا ہوئے, جے نہیں پڑھو گے تے میں تاڑے تے شکوا نہیں کردہ. نصیب دی گل ہے جدے منہ چوں حضور دا نام نکلے. اچھا بھی ہن اینا مجمع ہے پترو. آ جڑا فرنٹ والا پاسا ہے نا اے میرا آ پچھلا حافظ عبدالغفار نقیب صاحب دا تے میں ویکھنا بھی میرے بزرگاں دا پاسا جتدا کہ میں جتدا ہے. ہاں مینوں یقین ہے میں ہی جتنا ہے کیونکہ وہ بڈھے ہو گئے نے, میں جوان ہاں تے میرے اچان والے بھی جوان نے. لے ہون آج مقابلہ ہے پترو, پچھلے والے پارٹی ویکھ لو. چن چڑھے آمینہ ماشاءاللہ. ہون جلسہ شروع ہویا. اپنی ایمانداری نال حضور دی محبت چ پڑھنا وے. مکے وچ میں ایک قبرستان تے میرا یار کدھر چلا ہے یار؟ اس میرے یار نے مینوں گھنٹہ ایتھے پہلو لے آندا ہے. یہ اتھے گیا چن میرا پورا نام کی سی
بھائی عطار مان میرا بھائی حبیب الرحمان میرے ناجی لاما عبدالغفار نقیب صاحب میرا چان حشام میرا چان فیضی چیمہ میرا چان خرم یہ سارے میرے چان نے اللہ عمر چے برکت فرمائے کتھے ہو دا نا یاد ہو گیا میں اللہ عمر چے برکت فرمائے میرا چان سب نے پڑھنا ذرا سرور آ جاوے اللہ دی قسمیں میں تانو نعت پڑھونی ہے مقصد سمجھا کے موتے ایک قبرستان چ کھڑا سا مکے چ تے میں بندے نو پوچھیا کیدا قبرستان ہی کہندے ایتھے لوگ زندہ بچیاں درگور کر دے سی زندہ بیٹیاں ناپ دیندے سی میں کہا وجہ کیا بنی ہے لوگ آج بیٹیاں نو حصہ دین لا پینے حق دین لا پے تعلیم دین لا پے مکہ سارا عزت دے رہا ہے جدھر جاندے نے عورت دی عزت بڑی ہے اللہ جاندا ہے کہندے نے ایتھے چان چڑھیا میں کہہ وجاؤ کتھے چڑھیا کون چڑھیا ہے کہندے نے کوئی چانے چڑھیا آمین اللہ جڑے تیرے نبی دی نعت پڑھ دے پہنے ویکھ لا مولا جنی محبت نہ پڑھ دے قیامت نو اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرما دے آمین کہہ لو یار او یار اس تو وڈی سپارش نہیں لبنی ذرا دوبارہ ایکٹیو ہو کے نال پڑھو مسجد دیاں کنداں گونج جاون مینوں پتہ چلے میں پوچھتا پلک دے تاریاں نو دنیا سو گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دی جے چاک چاک نظراں تھلے کی مار دے جے مینوں پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی پہ ذرا نہ جام دیے واسی چلے اے بمبالے آ جائیے جتھو واس پران دی آم دیئے اللہ عمر چی برکت پائے میرے بھائی عطار مان صاحب سیالکوٹ سے آئے چودھری ریاست کدھر چلے گیا میرا یار چودھری ریاست اللہ عمر چی برکت پائے اللہ پاک صحت علی زندگی دے وئی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئی میرے جنہیں چاننا ہے نے سب دی ذرا محبت مل کے پیار نہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ حافظ فیصل افضل شیخ صاحب آئے حافظ سلمان اعظم صاحب آئے میرے بھائی فیضان صاحب آئے میرے بھائی نسیم اکرم صاحب بڑے بڑے علماء کرام آئے میں جنہیں آئے نے آنا دعا لگوا کرنا اللہ قبول کرے مل کے پیار نہ پڑھنا ہے سلوٹ مارنا ہے کہ جڑے باہر آن کے بیگے نے مسجد پر گئی اللہ آنا میرے تے یقین نہیں سی ویلوئے پیچھے ویکھن لگ پہنے نہ یار نہ انج نہ کرے میرے تے یقین کرو نا بندے باہر آگئے مل کے پڑھنا ذرا پیار نہ ذرا سرور آوے میں اس قبرستان چے کھڑا سا کہن لگے تھے بیٹیاں نو عزت مل گئی میں کہہ کے دے آیا ملی ان میں کوئی کوے نعت نہیں پڑھ دے وہ دی اپنی مرضی ہے لوگوں جڑا حضور دی نعت نہیں پڑھ دا میں انہوں خنزیر ماننا ہے جڑا جھوٹا الزام لاوے میں انہوں سوران دا پیو ماننا ہے ساڈا کیتا ہے اسی نعت پڑھ دے ضرور آؤں پر نعت ویچ رب نو شریک نہیں کر دے تے حمد وچ مصطفیٰ نو شریک نہیں کر دے اسی نعت رکھ دیں تے حمد رکھ دیں نبی نبی ہے خدا خدا ہے اچھی بولو نبی نبی ہے مگر آج ساڑھے پاکستان چ نعرے واج دینے میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی میری نس نس میں نبی نبی نماز پڑھتے ہم کبھی کبھی نماز پڑھتے ہم کبھی کبھی میری نس نس میں نبی نبی خالص دودھ بیچتے ہم کبھی کبھی یہی ہے نا آج کتنا مجمع ہے اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں بیٹا آپ نیچے بیٹھ جائے موبائل لے گا نیچے بیٹھ اللہ عمر چے برکت فرمائے کتنے ایمان والے لوگ سارے ذرا پیار دینا تھوڑا جا شام پیچھے ہو کے بیائی تے میری آنکھاں چکھاں پا کے تقریر سن جنہیں میرے چان نہیں ایک ایک لفظ سننا ہے میں بڑا خوش نصیب ہے کہ 1:15 بجے حضور دے غلاماں نو خطاب کردا پیا ہے کملی والے دے پروانیاں نو خطاب کردا پیا ہے میں قسمیں تانوں بیخ کے دل خوش ہو گیا کہ رات دے 1:15 بجے چہرے چمک دے پہنے اور مسجد چ بہار آئی ذرا لفظ سننے والا ہے میں نہیں تو بارڈروں پار لوکی آج بھی گاواں دا پیشاب پیندے آج بھی تے چاند تے پہنچ گئے مینوں آندے جی یہی بڑے سیانے ہو گئے چاند تے پہنچ گئے میں کہا چاند تے پہنچ کے بھی پیشاب ہی پیندے جے سیانے تے اسی ہوئے ہیں جنہ کلمہ پڑھ کے زم زم پیتا ہے وہ زم زم پیندے جے نا
میں نہ جاندا میں پوچھنا چاہنا اج جدید دور وچ وی جنہاں کول حضور دا کلمہ نہیں او پیشاب پیندے نے گوبر کھاندے نے کی وجہ ہوئی ہے بمباں والے چ سارے لوگ پیشاب دیاں چھٹاں تو باجدے تے زم زم پیندیاں خاشاں رکھ دے تے گج کے کہہ دویں اچھی پڑھنا ہے اکو ہی وجہ ہے چن چڑھے آمینہ دے آپ سب بولے نے کہ نہیں ماشاءاللہ یہ ویکھو بزرگان دیاں دعاواں ہیں وہ کول بیٹھے نے شام دے تے جلسہ ویسلا پھپ گیا ہے ہاں جی سارا جلسہ بہ کے سنے ہیں اور ایک گل ہور جے یہ بڑا اوکھا کام مولوی نو بہ کے سنے انہاں تے کئی مولوی سنے نے بہ اب میرے کو ایک اوکھا ہویا سی میں اتھے بہ گیا جا کے یہ اوکھا کام میں انہوں داد دینا شام دے بیٹھے نے اللہ پاک انہاں دا بیٹھنا قبول فرمائے اور یہ جڑے بچے شام منی فیضی بھائی خرم اور کی نام سی ساتھیاں دا ارشاد احمد رات دن لگے استعار لائے لوکاں دعوتاں دیتیاں اور قسمیں تسی محبت نہ پہنچے جے اللہ جنہیں بیٹھے نے اپنے نبی دا سچا غلام بنا دے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئی میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مبرے صادق نبی نال محبت اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو میرے رب کریم نے فرمایا ہو اے کملی والیا تیری شان دے کیا کہنی خالق کائنات نے اپنے نبی دا مقام بنایا میرے ذمہ مقام مصطفیٰ موضوع لگائی کہ حضور دا مقام کیے اس تو بڑا مقام میں کی دسا کہ میرے نبی کریم دا مقام ہے عرض کردہ پہ لوگوں اللہ پاک نے ساری کائنات ویچ حضور دا مقام بنایا اللہ جاندہ حافظ عبدالغفار نقیب صاحب اے پڑھے نے تے بمباں لے وچو میں پڑھیا تے ویرا پاکستان دے اللہ اکبر شہر لاہور ویچ تسی پڑھے جے جسکے ویچ کوئی پڑھیا سیال کوٹ ویچ کوئی پڑھیا گجرانوالے ویچ کوئی پڑھیا لاہور ویچ کوئی پڑھیا جناب کدھر گیا ساؤنڈ اللہ تھوڑی واز کم کرے بھائی ہے ڈبل نہ بیچو گے میرا چان کدھر چلے گیا تو انج ویلا بیٹھا ہے جی میں نواشری ویلا بیٹھا ہے آج کل وہ بھی ویلا بیٹھا ہے سارے پڑھنا ہے اوہ پترو واز انج چکنی ہے جے مریم نواز نے کسان چکے نے کسانہ دا بیڑا بہ گیا ہاں جی اینا مجمع ذرا ٹھنڈ پہ جے کملی والے محبوب نو ماننے والوں ذرا مل کے پیار نہ پڑھنا میں دنیا والے پڑھے نے فرش تے جدو مقام مصطفیٰ دی باری آوے عزیزانے من کوئی میرے نبی نو دنیا تے نہ کہے کہ میرا نبی پڑھیا لکھیا نہیں ہے جی امی نبی دا ترجمہ انجے ہے جی حضور پڑھے لکھے نہیں میں دساں دنیا والے پڑھ دے فرش تو تے رہن دے نامکمل میرا نبی فرش تو اس واسطے نہیں پڑھے کیونکہ فرش والے نامکمل ہے نامکمل نے کنوں کامل کرنا ہے نامکمل نے کنوں مکمل کرنا ہے کیونکہ دنیا دے جننے استاد نے ہر استاد اپنے استاد دی غلطی نکال دیندہ ہے ہر استاد اپنے شیرت دی غلطی نکال دیندہ ہے اللہ کریم نو پتا سے میرے نبی دی شان بڑی اچھی ہے میں معلم انسانیت بنایا ہے میں نبیان دا امام بنایا ہے میں رسولان دا سردار بنایا ہے اللہ کریم نو گوارا نہیں کہ مکہ والے کہیں کہ محمد بڑا اچھا ہے پر ہے تے ساڑھا شگرد ہے اللہ کریم نے فرمایا دنیا فرش تو پڑے گی میرا یار عرش عظیم تو پڑے گا ساری دنیا بندیاں کو لو پڑے گی میرا نبی بندیاں نو پیدا کرنے والے خالق کو لو پڑے گا ساری دنیا اپنی مرضی نال بولے گی میرا یار میری مرضی نال بولے گا ساری دنیا زمین والے کو پڑے گی اچھا بھئی زمین والا کوئی بھی استاد ہوئے حافظ عبدالغفار صاحب دے استاد کی نام سے قاری محمد منشا صاحب بہت بڑے عالم ایک بندہ وچوں اٹھے نہیں مدنی صاحب انہاں دے استاد انہاں تو بھی بڑے عالم سے بریک لگ گئی پھر ایک بندہ اٹھے نہیں منشا صاحب دے استاد انہاں تو بھی بڑے عالم پھر بریک لگ گئی مینوں کلمہ پڑھ کے دسو امی نبی دا ترجمہ جدوں بھی کرنا ہے ایک کرنا ہے کہ میرا نبی فرشتے کسے کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھیا میرے محمد نے اللہ وحدہ اولا شریک کو سکھیا ہے
اللہ نے اپنے نبی دے دل تے جو نازل کیتا ہے نزلہ علی محمد وہو الحق، یہ میرے محمد کا مقام ہے، ذرا سنیے۔ اور اللہ نو پتہ ہے زمین تے ساری دنیا نامکمل ہے، ہم اشتہاروں پہ مولویوں پہ بھی لکھ دیتے ہیں ولی کامل، پیر طریقت، رابر شریعت، جناب فلاں کامل فلاں کامل، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، لاہور سے لے کے سیالکوٹ سے لے کے بمبا والے تک ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے قسم دے کہ فلاں بندے کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے، بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، میں اس کو 1 کروڑ روپیہ ابھی نام دیتا ہوں۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو کسی کے بارے لکھ کے دے کہ فلاں بندے کا ظاہر باطن، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کے قبر تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی نقص ہو۔ مجھ سے نقد رقم اسی ٹائم لے جا سکتا اللہ کے فضل سے، میں نے کسی سے لینے بھی نہیں جانا، ادھر بیٹھے بٹھائے 1 کروڑ روپیہ دے جاؤں گا، مگر لکھ لے مولوی سیانے ہوں دینے، نہ کسے لے کے ہونا نہ میں دے کے جانا۔ یقین ہے میرا؟ کیوں چوری ریاست؟ چوری دا کاری 3 4 5 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، تو میں کہنا 1 نکر چوری انہوں دے دے، میں شرط ہار گیا۔ دے دے گا کہ نہیں؟ لا جاندہ دے دے آنکھ تے لے پھر میں تیری کانڈ لگن دینی نہیں، آپاں او دے کولی کروڑ لے لینا تے کام سیدھا، جڑے کام رہن دے نہیں او دے نہ کرا لویں۔ اللہ جاندہ میرا یار میں کار بیٹھا سا بڑا سونا کار بنایا ہی، اللہ جنتاں جو بھی سونا کار بناوے تے جننے بیٹھے جے میں پیار نہ کمانگا سرور آ جاوے۔ میرا نبی عقیدہ وے کہ حضور فرشتے نہیں پڑھے، حضور عرش عظیم تو پڑھے، اللہ جو پڑھایا نبی ہو سنایا ہے، اللہ جو پیجیا نبی ہو دسیا وے۔ اور ذرا جتنا مجمع ذرا پیار نہ سنیے عزیزان من، ساری دنیا نامکمل ہے، ایدہ مطلب ہے نامکمل نو کوئی مکمل کرے، وہ نامکمل یہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو کامل بنایا ہے، کیونکہ اللہ خود مکمل ہے، اللہ نو مکمل کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ حضور کا مقام ہے کہ اللہ کے حبیب کے بارے غلطی کا گمان کرنا بھی کفر ہے۔ قرآن غلطی سے پاک، بولو قرآن غلطی سے، ہاتھ کھڑے کر کے یار بولو مقام مصطفیٰ، قرآن غلطی سے، حدیث غلطی سے، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی۔ میں ترجمہ انج کرنا ہونا ذرا پیار نال عرض کردہ پیا مسلمانوں، ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی دا ذکر افضل تے برتر تے بلندے اللہ پاک نے کیتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ میرا تیرا دیا ہوا مقام نہیں گا، میں صدقے جاواں کی مقام ہے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکر ہلائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے، پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی، اے ساڑے مبوداں دا بھید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ وہ بھجلے کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی، ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ ایک آواز تے بمبالے پہنچ گئی، آج سارا بمبالا مصطفیٰ دا مرید ہے۔ میں ترجمہ انج کرنا نہیں ہوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ زندہ شکر ہے فیضی تمہیں شوما دی مڑی چو زہار کڑے آیا تھا۔ اے میرا یار اللہ دی عمر چے برکت فرماوے، سلم دے کام چے برکت پاوے، سابڑے پڑھنا ذرا ٹھنڈ پہ جائے نا مجمع شکریہ بھائی جناب محبت کی تھی، ساؤنڈ بڑا ٹوری چل رہے آوے لبی مل کے یوں۔ اچھا جدو میں حضور دی نعت پڑھا نا، ایک میری گل یاد رکھیا جے، جتے شمع دا ذکر ہوئے نا پروانے بول دے، تسی ڈسکے پولتے کھڑے ہو تے ڈی سی کوے کہ بمباں آلے دا کوئی بندہ ہے گا
تو تسی اس لیے ہاتھ کھڑے کرو گے کہ میں ہاں تانوں پتہ تانوں بمباں نال پیار ہے تسی اوتھے رہندے جے توجہ میرے انج ہے نا تسی رہندے جے میں تانوں ایک گل کراں بمباں والے دا ذکر ہوئے ڈس کے ایتھوں دی جڑے پروانے نے بولن گے کیونکہ بمباں والا شمع ہے تو تسی او دے پروانے ہیں جتھے ذکر ہوئے شمع رسالت دا اتھے حضور دے پروانے بول دے جدو میرا شیر مکمل ہوئے میرا ہاتھ انج اٹھے تے سبحان اللہ نکلے تے سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ وچ کھنڈ پہ جائے تے منکر رسول نو چنڈ پہ جائے جتنا مجمع ہے نا تاڑی واز میرے تک آوے میری ماما پہنو پتہ لگے حضور دا تھلے مقام بیان ہو رہا ہے نہ میں شیر پڑھاں گا دوبارہ بس میں ویکھنا حضور دے تھے پروانے کنے الرٹ ہو جاؤ اینے پروانے سی بلال نو صدیق نے آن کے کیا جدو حضور دا نام لینا ہولی لے آ کر تے بلال نے کیا ہو ہی نہیں سکتا جتے شمع دا ذکر آئے تے پروانہ ہولی پہ جاوے آج میں دیکھنا تاڑی چو بلالی پروانے کنے نے وہ تے کولیاں تے بولیا سی تو تے کلین تے بیٹھے جے ہاں جی تے اللہ جنہ منوں پہلے انجی لگتا ہے بھی تو ہی کہہ دے جوڑاں چ بیٹھے جے سچی گل بول دے ہی نہیں سی گل ہی نہیں سی کر دے ہل دے ہی نہیں سی لے ہون میں ہلاؤنا ہے نہ میں تانوں چیک کر لگا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے زندہ 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 اللہ میرے بھائی دی عمر چ برکت پائے تے صحت والی ایمان والی زندگی دوے ہاں تے ایس میرے یار نو اللہ ایتھے پترے دا بیٹھا سی او دے تو بھی سونا ہور نہ اچھا نعمل بدل پتر دیتا ہے ماشاءاللہ ویلو میں کنیاں دعاواں اتھے بھی کرائیاں پلیا نہیں آج تک میں تیرے پتر نو ہاں جی کمائی تو کھانی ہے تو تذکرے میں کرنا ہے خوش لو کہ اللہ نے ماشاءاللہ پتر دیتا ہے اللہ سونے انہوں صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما کہو ہے آمین کہو اللہ جاندہ ٹھنڈ پاتی حافظ صاحب نے نال ہی دس دیتا ہے دیکھو یاد آگئی ہے انہ دے پوترے ہور بھی بڑے ہونگے پر او دے ورگی رونق نہیں پورے کار چوئے گی وہ بچہ 17 آلہ سی ایتھے بیٹھا ہوندہ سی تے مینوں یاد آگیا تقریر ویچے جملہ بڑا ایمان والا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے عبدالغفار نقیبی سے پڑھا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے شام کا جلسہ شروع ہوا ہے اور آج اتنا جذبہ آپ کا میں دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے ہاں مبارکہ 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 او تانو کروڑ کروڑ مبارکہ لوکاں دی رات دنیا داری چ گزری ہے تاڑی رات مصطفیٰ دی وفاداری چ گزری ہے کسی قسم مبارک بات دے حقدار ہو کسی اینے سونے بندے ساری رات حضور دی یاد چ گزارتی اللہ دی یاد چ گزارتی
مقام مصطفیٰ بڑا اچھا مقام ہے. میں ترجمہ انج کراں ذرا دھیان دے نال. کملی والے محبوب دی شان مقام مصطفیٰ کیا عزت والا موضوع دیتا ہے, کیا شان والا موضوع دیتا ہے. آؤ میں مقام مصطفیٰ دی طرف لے کے جاؤں. کون کہتا کہ حضور میرے جیسے نے میں مصطفیٰ بیان کراؤں؟ ایسا الزام نہ لایا کر. میرے نبی نماز پڑھا رہے نے تے پیچھے نماز دے صفاں دے اندر جدو مصطفیٰ نے حرکت دیکھی میرے نبی نے سلام پیرے آؤ. کملی والے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے ہوتے جان دے جے جس طرح میں دو اکھاں چگے دیکھدا میں اے اللہ نے مینوں شان بخشیا وے. میں اپنی مہر نبوت دے لاگوں پچھوں بھی تانوں ہنجی ویکھدا میں. حدیث سند دے نال بالکل ٹھیک ہے. میں سوال کراں گا اتنا اجتماع بیٹھا وے عزیزان من حدیث نہ ہوئے جناب اعلیٰ جو چور دی سزا میری سزا ہے. میرے نبی دا معجزہ ہے, میرے پیغمبر دا شان ہے, میرے پیغمبر دا مقام ہے. کون کہتا کہ اسی نبی پاک نو اپنے جیسا مان دے؟ یہ الزام نہ لگایا کرو لوگو. اسی دنیا چ حضور نو جنس دے لحاظ دے نال عرض کردہ سید البشر ماننے آؤ, پوری انسانیت دا سردار ماننے آؤ. تے مقام میرے نبی دا کتنا اچھا ہے ذرا سنیا جے دھیان نال. میرے نبی کریم نے فرمایا ایک کیڑی مسجد ہے حضور نماز پڑھان واسطے کھڑے ہوئے نے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی. جنہ جنہ نے حضور دی مسجد نہ پیار کیتا پھر کہو جڈی سونی مسجد اونی اچھی کہو. جے مسجد نال پیار نہیں تے چپ رہنا ہے, گواہی پا دینی ہے. جدو میں شعر پڑھا اچھی پڑھنا ہے, ایرکی تو پڑھیا نہیں سی میں ویکھ لیا سی. جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی. جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں. اللہ مانن نو ہن جی کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. چودھری عمرے تے گیا